الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي رواية أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت منه الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے، خانہ کعبہ سے ہے. تو آج کی اس نشست میں کعبۃ اللہ اور خانہ کعبہ، اس کے فضائل اور اس کی تاریخ، اس کے احکامات سے متعلق گفتگو ہوگی. ہم اپنی اس گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ خانہ کعبہ کی تخلیق، تاریخ. دوسرا حصہ خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی برکات، نشانیاں. تیسرا حصہ کعبۃ اللہ سے متعلق احکامات، فضائل اور اجر و ثواب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تخلیق، تاریخ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جو ٹکڑا بسایا گیا، بنایا گیا، وہ کعبہ والی جگہ ہے. اول بقعۃ وضعت فی الارض موضع البیت، کہ زمین بنانے کے لیے سب سے پہلے جس جگہ کو، جس ٹکڑے کو بنایا گیا وہ بیت اللہ والی جگہ تھی. ثم مدت منہ الارض، پھر اسی سے زمین کو دائیں بائیں چاروں طرف پھیلایا گیا. تو سب سے پہلا ٹکڑا، سب سے پہلا حصہ، سب سے پہلی جگہ جو زمین میں بنائی گئی، تعمیر اور تخلیق ہوئی، وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے بالکل وسط میں ہے. الکعبۃ وسط الارض، المکۃ وسط البلاد. خانہ کعبہ زمین میں سب سے درمیان میں ہے. مکہ مکرمہ زمین کے شہروں میں سب سے درمیان میں یہ شہر.
یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، تخلیق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ زمین پر انسان اور جنات بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں بیک وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا اسے دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، فرشتے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ رب العزت کے اس زمین والے گھر کی اور آسمان والے گھر کی کتنی مخلوقات ہیں جو ہر وقت طواف میں مشغول ہیں۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، تخلیق۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، سب سے پہلے اس کی تعمیر، اس پر تفصیل ہے، مختلف مراحل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ جب زمین بنی اور کعبۃ اللہ سے اس کو پھیلایا گیا تو سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، جو سب سے پہلے انسان ہیں زمین پر آنے والے، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر مختلف تعمیرات چلتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد قریش نے تعمیر کی، مختلف بادشاہان اور مختلف لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ تو پہلی چیز آج کی اس نشست میں وہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تخلیق، کعبۃ اللہ کی تاریخ۔ اور قرآن کریم کی آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ وہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی مقدس جگہ ہے تو وہ عبادت گاہ ہی ہے، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں تو وہ ظاہر ہے عبادت ہی کریں گے۔ تو سب سے پہلا ٹکڑا، سب سے پہلی عبادت گاہ اس کرۂ ارض پر وہ ہے کعبۃ اللہ۔ آج کی اس نشست کا دوسرا حصہ، کعبۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور برکات۔ کعبۃ اللہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت والی چیز ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متعدد دوسری بابرکت نشانیاں وہ بھی اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں رکھی ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود۔ حجر اسود جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے اور خانہ کعبہ کے قریب رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، لوگ اس کو چھوتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس پتھر کو اللہ رب العزت 2 آنکھیں دے گا، زبان دے گا، اور وہ زبان 2 آنکھیں اس لیے ہوگی کہ یہ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے لیے گواہی دے گا جنہوں نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے، اشارہ کیا ہے۔ حجر اسود گواہی دے گا، یہ فلانا بزرگ، یہ فلانا حاجی صاحب
یہ فلانا عاشق میرے پاس آیا کرتا تھا، سال میں 1 بار آتا تھا، 2 بار آتا تھا، دن میں اتنی بار آتا تھا۔ خانہ کعبہ حجر اسود اس کو پہچانے گا، اس کی گواہی دے گا، یہ بار بار آتا تھا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ، حجر اسود کتنا شعور والا پتھر ہے، کتنا برکت والا پتھر ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایسا شعور عطا فرمائے۔ دوسری برکت والی نشانی مقام ابراہیم، جو خانہ کعبہ کے قریب ہے اور شیشے کے خول میں بند ہے۔ دور دور سے حجاج اور زائرین اور عاشق اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پتھر منسوب ہے، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ آٹومیٹک عجیب پتھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے تو جب دیوار اونچی ہو جاتی یہ پتھر آٹومیٹک اونچا ہو جاتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نیچے اترنا ہوتا تھا تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا اور ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر آتے۔ اللہ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی، ضرورت پڑنے پر اونچا ہو جائے، ضرورت پڑنے پر نیچا ہو جائے۔ ادھر چاہیے پتھر ادھر پہنچ جائے، ادھر بلاک پتھر لگانے ہیں پتھر ادھر پہنچ جائے۔ ایسی خوبصورت اور بابرکت نشانی، ایسی خاصیات تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مبارک نشانی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ یہ دوسری بابرکت نشانی ہے۔ تیسری بابرکت نشانی زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی۔ اس پوری دھرتی پر زمزم کے پانی سے افضل اور بہتر پانی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کرنے کے لیے آئے تو باقی ساری چیزیں ساتھ لے آئے جنت سے، لیکن پانی زمزم والا استعمال کیا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم سے افضل اور مقدس پانی کائنات میں نہیں۔ پھر حج کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے ڈول سے پانی پیا، اور جو پانی بچ گیا اسے دوبارہ کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب ہم زمزم پی رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ سب سے افضل اور مقدس پانی ہے، دوسرا یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک والا بچا ہوا مقدس پانی ہے۔ اس سے مقدس پانی اور کون سا ہو؟ یہ تیسری نشانی ہے کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں، حجر اسود، مقام ابراہیم، زمزم۔ اور چوتھی نشانی ہے صفا مروہ۔ یہ 2 پہاڑیاں تھیں جہاں آج کل حج کرنے والے کا حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے۔ یہ وہ مقدس بابرکت نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو بابرکت اور مقدس تاریخی بنا دیا۔ وہ خود بابرکت ہے، اور پھر جب اتنی ساری نشانیاں جمع ہو جائیں تو اس کی برکت اور اس کے مقدس ہونے کی تو پھر کوئی انتہا ہی نہیں۔ ان تمام نشانیوں اور برکتوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو امن حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبہ کے قریب پہنچ گیا، مکہ میں داخل ہو گیا، اس کو امن مل گیا۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ امن و امان کا تعلق نیک اعمال سے ہے، نیکیوں سے ہے، برکت والی چیزوں سے ہے، برکت والی نشانیوں سے ہے۔ امن و امان کا تعلق فوج سے نہیں ہے، فورسز سے نہیں ہے، مورچوں سے نہیں ہے، چھاؤنیوں سے نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں امن ہو، میرے گھر میں برکت ہو، میرے گھر میں سکون ہو، وہ ایسی برکت والے اعمال اپنے گھر میں شروع کر دے۔ اللہ ان برکت والے اعمال کی وجہ سے اس گھر کو بابرکت بنا دے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اور ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، ذکر ہوتا ہو، اللہ کی یاد ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، اس گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور جس گھر میں ہر وقت میوزک چلے، گانے چلیں، گناہ ہوں، تو وہاں نہ سکون ہے، نہ امن ہے، نہ خوشی ہے، نہ راحت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ گئی، برکت والے کام ہم نے چھوڑ دیے۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی یہ معمول ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ہلکی آواز میں، تیز آواز میں قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو جہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے گا، ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، ان کا معمول ہے، ان کے گھر میں، ان کے آفس میں ہر وقت 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ہلکی آواز میں، ریڈیو پر، موبائل پر، ہر وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں برکت آئے گی، آفس میں برکتیں آئیں گی۔ تو خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے ان برکت والے اعمال اور ان برکت والی چیزوں سے کیسے امن عطا فرمایا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ہمیں امن چاہیے تو ہمیں یہ سب برکت والے اعمال اپنے گھروں میں کرنے ہوں۔ تیسری چیز آج کی اس نشست میں کہ خانہ کعبہ سے متعلق احکامات، خانہ کعبہ سے متعلق احکامات، اعمال۔ سب سے پہلا حکم تو خانہ کعبہ سے متعلق یہ ہے کہ ہم اپنی ہر نماز میں قبلہ رخ ہونے کے پابند ہیں۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، یہ حکم ہے۔ نماز میں استقبال قبلہ یہ فرائض میں سے ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، زمین پر ہوں، کشتی پر ہوں، گاڑی میں ہوں، جہاز پر ہوں، جہاں پر ہوں قبلہ رخ اہتمام ضروری ہے۔ دوسری چیز، خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ کیا جائے گا، نہ پشت کی جائے گی قضائے حاجت کے وقت۔ حدیث شریف میں حکم ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت بیت الخلاء میں نہ قبلہ کی طرف منہ کریں، نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کریں۔ اس مسئلے کو محدثین بیان کرتے ہیں استقبال اور استدبار کا مسئلہ۔ بیت الخلاء میں، واش روم میں نہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ ہونا ہے، نہ پشت ہونی ہے۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے گھروں میں بیت الخلاء ایسے بنے ہوتے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ ہو رہا ہوتا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں تو فرض ہیں، لازم ہیں کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف پشت کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ہیں جو مسنون اور مستحب ہیں۔ آپ جب سونے لگیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سوئیں۔ آپ جانور ذبح کر رہے ہو تو مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ، جانور قبلہ رخ کریں۔
آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو مستحب ہی ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے. یہ تمام چیزیں مستحب اور مسنون ہیں، لیکن پہلی دو چیزیں وہ لازم ہیں. خانہ کعبہ سے متعلق احکامات، اجر و ثواب. خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بابرکت بنایا کہ جو بھی خانہ کعبہ اور اس کے قرب و جوار میں یعنی حدود حرم میں ایک نماز پڑھے گا، ایک نیکی کرے گا، اللہ 1,00,000 نمازوں کا 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے. یہ خانہ کعبہ کی ان تمام برکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اجر و ثواب میں یہ فضیلت بخشی ہے. ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک ختم قرآن 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب، ایک سبحان اللہ مکہ میں خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. پھر خانہ کعبہ اس کا طواف کرنا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اس کے قریب بیٹھنا عبادت، اور تو اور اس کے قریب جو اللہ کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، وہ بھی محبت اور عشق کی علامت، وہ بھی عبادت. آپ حجر اسود کو دیکھیں، اس کو چھوئیں، اس کی طرف اشارہ کریں طواف کے وقت، یہ عبادت. خانہ کعبہ اور اس کے قریب جتنی بھی بابرکت چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان میں کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی حاضری، عشق و عقیدت والی حاضری بار بار نصیب فرمائے. بس کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے اس محبوب گھر کی زیارت اپنا معمول بنائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں محبت اور عشق والے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں. بعض لوگ جائز طور پر جو بیسیاں ڈالی جاتی ہیں وہ ڈالتے ہیں کہ ہماری بیسی نکلے گی ہم سیدھا حج یا عمرے پر جائیں. کتنا محبت والا عمل ہے. لوگ دنیا کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، یہ وہ. اور عاشق لوگ وہاں کی حاضری کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، بیسی ڈالتے ہیں، اور وہاں کی حاضری کے اور وہاں کی زیارت کے منصوبے بناتے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کا دل ہر وقت خانہ کعبہ سے تعلق رہے اور وہیں پر رہے، اور وہی اسی کا تصور اللہ ہمارے ذہنوں میں نصیب فرمائے. وہی کی حاضری اور وہی کی وفات اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول مقدس حاضری نصیب فرمائے. جو حجاج کرام وہاں گئے ہوئے ہیں اللہ سب کی عبادتیں اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں ہمارے اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.